کھیل جس کے اندر شرط لگا کر کھیلا جائے تو وہ جوا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ پتنگ بازی ہو، چاہے وہ کبوتر بازی ہو، چاہے وہ بائک ریس ہو یا کسی طرح سے بعض ایپ ایسے ہیں جس کے ذریعے سے آج جوا کیا جا رہا ہے، جیسے مئی 11 سرکل، جنگلی رمی، بیٹنگ ایپ، تین پتی۔ اس ایپ کے ذریعے سے آج نوجوان جوا بازی کے اندر اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، جوا بازی کے اندر اپنے جوانی کے قیمتی لمحات کو برباد کرنے والوں، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تمہیں یاد نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه۔ محمد ارشد محمد فیروز جو میسور کرناٹکا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو دعوت سخن دیتا ہوں جن کا عنوان ہے جوئے کی مذمت اور اس کی جدید شکلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور مہمانان نظام، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے جوئے کی مذمت اور اس کی جدید شکلیں۔ حاضرین، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ حسن اخلاق کا پیکر بن کر رہیں اور ہر طرح کے اخلاق رذائلہ سے اپنے دامن کو عاری رکھیں۔ حضرات، جوا کہتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس کے اندر یہ شرط ہو کہ مغلوب کی کوئی شے غالب کو دی جائے تو یہ جوا کہلاتا ہے۔ دین اسلام کے اندر جوا حرام ہے اور یہ شیطانی عمل ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کے پاس جوا اور شراب کے تعلق سے سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ حرام، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرات، جوئے کی چند جدید شکلیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوا چلوں۔ نمبر 1، قسمت کی پڑیا، جسے لاٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، انہی میں سے ایک بڑے بورڈ پر مختلف قسم کی اشیاء کو چسپا کر دیا جاتا ہے۔ 5 یا 10 روپیہ دینے کے بعد ایک مصنوعی بندوق کے ذریعے سے نشانہ بازی کرنا ہوتا ہے، نشانہ بازی کرنا ہوتا ہے۔ اگر نشانہ جا کر صحیح لگ جائے تو وہ شے اس کی ہو جاتی ہے، اور اگر نشانہ نہ لگے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، جو کہ جوئے کی ایک جدید شکل ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ ہڑپو۔ اسی طرح سے نمبر 2، شطرنج کھیلنا۔ نمبر 3، پانسو کھیلنا۔ شطرنج جب بھی ظاہری و باطنی طور پر کسی واجبی امر سے رکاوٹ کا باعث بنے تو اس کی حرمت پر علماء، وہ کھیل جس کے اندر شرط لگا کر کھیلا جائے تو وہ جوا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ پتنگ بازی ہو، چاہے وہ کبوتر بازی ہو، چاہے وہ بائک ریس ہو یا کار ریس۔ اسی طرح سے بعض ایپ ایسے ہیں جس کے ذریعے سے آج جوا کیا جا رہا ہے، جیسے مئی 11 سرکل، جنگلی رمی، بیٹنگ ایپ، تین پتی۔ اس ایپ کے ذریعے سے آج نوجوان جوا کر رہا ہے۔ اے جوا بازی کے اندر اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، اے جوا بازی کے اندر اپنے جوانی کے قیمتی لمحات کو برباد کرنے والوں، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تمہیں یاد نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه۔ اسی طرح سے جوئے کی جدید شکلوں میں سے ایک اخباری کوپن ہے۔ اس کی اکثر شکلیں ناجائز ہیں، انہی میں سے ایک اخبارات یا رسائل کے اندر مختلف قسم کے معنی شائع کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان جوابات کو حل کر لے وہ فیس فلاں نمبر پر اپنے جواب کو بھیج دے، پھر اس کے بعد ان کے درمیان میں قرآن دازی کی بنیاد پر ان کو انعام دیا جاتا ہے، جو کہ جوئے کی ایک جدید شکل ہے۔ اسی طرح سے جوئے کی ایک اور جدید شکل انشورنس ہے، چاہے وہ ہیلتھ انشورنس ہو، چاہے وہ وہیکل انشورنس ہو وغیرہ، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔
محترم حضرات، اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ آج اس جوے کی وجہ سے ہنستے کھیلتے گھرانوں کی خوشیاں اجڑ گئی ہیں. آج اس جوے کی وجہ سے اس طرح کی زندگیاں تباہ و برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آج اس جوے کی وجہ سے کبھی جو اولاد اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتی تھی وہ والدین کی نافرمان بن گئی ہے، جبکہ نبی اکرم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. آج اس جوے کی وجہ سے معاشرے کے اندر قتل و غارت گیری عام ہو گئی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ. آج اس جوے کی وجہ سے نوجوان اپنی جوانی کو مے خانوں کے اندر کسینوں کے اندر برباد کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، مال و زر کی خواہش میں باہمی تنافس میں نوجوان آج کل نظر آتے ہیں کسینوں میں. حضرات، اس جوے کی وجہ سے کتنے سارے گھر برباد ہو گئے. اس جوے کی وجہ سے کتنی ساری بہنیں جو اپنے شوہر کے انتقال کر جانے کی وجہ سے بیوہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اے جوا بازی کرنے والوں، کیا وہ عورتیں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں؟ اس جوے کی وجہ سے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اخلاق فاسد ہو گئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. اسی جوے کی وجہ سے آج انسانوں کے اندر بے حیائی آ گئی ہے، انسان بے حیا بن گیا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حضرات، خلاصۃ القول بس یہی کہوں گا، جوا ایک مذموم صفت ہے جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر کئی سارے نقصانات، کئی ساری بربادیاں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اس مذموم صفت سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جوا جیسی مذموم صفت سے بچائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.